السلام علیکم ڈیئر لسنرز، ویلکم ٹو ادبی ناولز آفیشیل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج مہرالنساء شاہ میر کے ناول بسمل کے پارٹ نمبر 11 کو آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئی ہوں، تو جلدی سے آ جاتے ہیں ناول کی جانب۔ بوجھل خاموشی ٹوٹی تو ایک بار پھر ایک نیا قہر برپا ہونا شروع ہوا تھا۔ اپنے کمرے میں پلنگ پر لیٹی زینیا کی آنکھیں چھت سے لگی تھیں جب تھوڑی دیر بعد اسے اپنے قریب کوئی آہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے بازو آنکھوں پر رکھ لیا۔ شیشوں کے بھاری کام والے گھکے کے بازو نے اس کا سارا چہرہ ڈھانپ لیا تھا۔ زینیا اس آہٹ کو پہچانتی تھی۔ یہ اس کی اماں تھیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتی اس کے پاس آ کر بیٹھ گئیں۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد انہوں نے بولنا شروع کیا تھا۔ کیا اپنے ابا کی بات مان لو گی زینی؟ بالاج کی ماں کو جانتی ہو نا؟ وہ تمہارے ساتھ کیسا سلوک رکھے گی؟ اگر عبداللہ کی ماں زندہ ہوتی تو پھولوں کے ہار نہ ڈالتی۔ آج کل وہ بڑی نڈر ہو گئی تھی۔ اپنے منگیتر کا نام سر عام لینے لگی تھی۔ اماں اس کے قریب بیٹھی تھی۔ زینیا ہنوز بازو آنکھوں پر رکھے لیٹے تھی۔ تم میں اب ذرا سی بھی لاج نہیں رہی کیا؟ یوں اپنی شادی کی بات کرو گی اپنے ابا سے؟ تعصب سے کہا گیا۔ زینیا نے آنکھیں سختی سے بند کر لی۔ آپ کی لاج رکھنی چاہی تھی۔ آپ لوگوں نے لاش سمجھ لیا اماں۔ اندھیری قبر میں دفنا رہے ہیں آپ۔ لیکن میں بھی زینیا ہوں۔ ابھی میری ہٹ دھرمی نہیں دیکھی آپ نے۔ ابھی شرم کر کے اپنی شادی اور اپنی ترجیحات نہ بتاؤں، اور شادی کے بعد اب کیا ہو سکتا ہے سوچ کر چپ رہوں؟ معذرت اماں، یہ اگر معاشرے کے اقدار ہیں تو میں ان سے باغی ہوں۔ اماں نے گہری سانس لی۔ آزردگی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ عبداللہ آ جائے گا زینی، اس کا انتظار کرو۔ الفاظ برچھی کے مانند چبھے تھے اسے۔ روح اندر سے زخمی ہوئی۔ اس فون کال کو صدیاں بیت گئی تھیں، لیکن دل تھا کہ آج بھی کٹتا تھا۔ وہ چند لمحے کچھ بول نہیں سکی۔ عبداللہ نہیں آئے گا اماں۔ اس کی آواز دھیمی ہو گئی۔ سارا غصہ اکڑ جھاگ بن گئی۔ ماؤں کے سامنے بچے اپنے بھرم کہاں رکھ پاتے ہیں؟ میں نے اسے بلایا ہے اماں۔ اس نے مجھے انکار کیا۔ آپ کے عبداللہ نے مجھے انکار کیا۔ آپ کا بھتیجا آپ کی بیٹی کی ناقدری کرتا ہے۔ آنسو اس کی آنکھوں سے نکل رہے تھے۔ دل کو مٹھی میں کوئی دبا رہا تھا۔ میں نے اس کی بہت منت کی، بلایا، لیکن وہ بھی میرے جیسا ڈھیٹ ہے، نہیں آیا۔ نہ کوئی وعدہ دیا، نہ تسلی۔ اسے دینی چاہیے تھی نا۔ اس کے پوچھنے پر اب اماں کی آنکھیں بھی نیر بہا رہی تھیں۔ بیٹیوں کا دکھ ماؤں کو جلدی بوڑھا کر دیتا ہے۔ میری خاطر اس کا مزید انتظار کر لو زینی۔ وہ التجا کرنے لگی۔ زینیا آپ کے اٹھ بیٹھی، آنکھیں سختی سے رگڑی۔ چہرہ ایسا ہی ہو گیا، بے تاثر آنکھیں البتہ گلابی تھی، گال سرخ۔ آپ کو کیا لگتا ہے اتنے سال اس کا انتظار اپنے لیے کیا تھا؟ اپنی ماں کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا۔ ساری زندگی آپ کو ابا سے کم نسلی کا تانا سنتے دیکھا ہے۔ ساری زندگی رنگ کا پھوہڑ پن کا تانا سنا آپ نے۔ ہر بات آ کر شروع جہاں سے بھی ختم آپ کے خاندان پر ہوتی تھی۔ عبداللہ بھی آپ کا خاندان ہے اماں، آپ کے بھائی کی اولاد۔ اماں نے گردن جھکا لی، آنسو تواتر سے بہنے لگے۔ زینیا کے دل کو دھکا سا لگا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ عبداللہ آ جائے تاکہ آپ کے تانوں میں ایک کا اضافہ نہ ہو۔ آخر میں اس کے دل سے ٹیسیں اٹھی تھیں۔ وہ نہیں آیا اماں۔ اس نے مجھے نہیں، آپ کو بھی ڈس اون کیا۔ ساری زندگی اب آپ ابا کے تانوں میں ایک مزید تانے کا اضافہ پائیں گی، اور یہی دکھ ساری زندگی میرے ساتھ رہے گا۔ میں عبداللہ کو مر کر بھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ مجھے ایسے کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اماں نے گیلی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے بالاج تمہیں خوشی خوشی قبول کرے گا، یا پھر تمہارے ابا بالاج سے تمہاری شادی کروا دیں گے تو تم خوش ہو جاؤ گی، ابا کا پیار مل جائے گا؟ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ تم اپنے باپ سے تب بھی اتنی ہی دور رہو گی جتنی زمین آسمان سے۔ عبداللہ کی منگ ہونے کی وجہ سے وہ تمہیں اپنے نہیں، میرے خاندان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ تم کبھی ان کی نظروں میں نہیں آؤ گی زینی، ان کے لیے قربانی مت دو۔ زینیا نے گلابی ہوتی آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ ان میں آج بغاوت تھی۔ قربانی کون دے رہا ہے اماں؟ زینیا کی آواز اس کی اپنی نہیں لگتی تھی۔ ساری زندگی آپ کے اور ابا کے لیے قربانیاں دے دے کر تھک گئی ہوں۔ گہری سانس لی۔ اماں کی آنکھیں اسی پر ٹکی تھیں۔ زندگی میں کبھی نہ کبھی اپنا ریموٹ کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے کر می موڈ لگانا ہوتا ہے۔ میرا وقت آ گیا ہے۔ عبداللہ بالاج دونوں مرد بھاڑ میں گئے۔ زینیا حاکم اب خود کو چنے گی۔ مجھ پر سب سے زیادہ حق میرا ہے۔ اماں چند لمحے عجیب سی نظروں سے اسے دیکھتی رہیں۔ آج ان کی نگاہیں عجیب تھیں، بے حد عجیب۔
یوں جیسے زینی کو پہلی بار دیکھا ہو۔ آج تک تمہارے ابا کو لگتا تھا کہ تم میرے خاندان جیسی ہو، لیکن آج آ کر ان کو دیکھنا چاہیے کہ تم ان کا سایہ ہو، ان کے جیسی، بالکل ان کے جیسی، مضبوط نہیں، ڈھیٹ، ضدی نہیں، ہر دھرم، محبت والی نہیں، انتقامی اور سازشی۔ زینیا نے استہزائیہ سر جھٹکا۔ اب ساری رات آپ ایک بار پھر سکون سے سو نہیں سکیں گی۔ اپنے شوہر کے بارے میں نامناسب الفاظ کیوں کہہ دیے؟ امینہ بیگم نے اب کے اسے طرز کھا کر دیکھا تھا، کاش وہ اتنی مضبوط ہوتی جتنی نظر آتی تھی۔ اگلا سارا دن حاکم نواب کے گھر میں بوجھل سناٹا رہا تھا۔ کسی نے کسی فرد سے بات نہیں کی، ہر ایک دوسرے سے منہ چھپائے گھومتا رہا۔ فجر کے بعد کا وقت تھا، صبح سارے میں پھیلنے کو تیار تھی۔ زینیا حاکم اس وقت گھر کی چھت پر موجود تھی، سادہ سے سیاہ شلوار قمیض میں اس کا سراپا دمک رہا تھا، شہد رنگ بال سختی سے باندھ رکھے تھے، پنجوں کے بل بیٹھی وہ مٹی کے برتنوں میں مختلف دانے ڈال رہی تھی۔ کونج اس سے ذرا فاصلے پر کھڑی تھی۔ آج تمہاری منگنی ہے، جانتی ہو نا؟ وہ یاسیت سے پوچھ رہی تھی۔ زینیا نے اس بات میں سر ہلایا۔ کیا اپنا صدقہ دے رہی ہو یا پھر یوں ہی پرندوں کا خیال آیا؟ اس کا اشارہ ان برتنوں کی جانب تھا۔ زینیا نے اپنی لمبی انگلیوں سے دانہ پھیلا دیا، سر اب بھی نہیں اٹھایا۔ نہ نیکی کا خیال آیا ہے، نہ اپنا صدقہ دے رہی ہوں، پرندوں کی تصاویر کھینچوں گی۔ نیکی کے لیے دنیا میں بہت لوگ ہیں، کچھ کو کام بھی کرنا چاہیے۔ تم کیوں اتنی خود غرض ہو رہی ہو زینی؟ نہ تم اماں کا سوچ رہی ہو، نہ ابا کا۔ کل رات بشر سے بھی بدتمیزی کی تم نے۔ ہاں ٹھیک ہے، اگر بشر بزدل نکلا، لالا رخ کو نہیں لا سکا، لیکن بشر بزدل نہیں تھا۔ زینی نے اس کی بات کاٹی۔ بشر نے اس کو محبت کی خاطر چھوڑا، اگر وہ خود کو چن لیتا تو خود غرض ہوتا۔ بشر نے لالا رخ کو چنا، یہ محبت تھی۔ زینیا نے زینیا کو چنا، یہ خود غرضی تھی۔ کونج نے اس کی بات مکمل کی۔ زینیا نفی میں سر ہلاتے ہوئے اٹھی۔ زینیا نے زینیا کو چنا، یہ بھی محبت تھی، اپنی محبت۔ نہ بشر غلط ہے نہ میں، ایک لفظ ہے حالات، بس ہمارے درمیان یہی فرق ہے۔ میرے حالات میں اپنے آپ کو چننا محبت تھی۔ انسان ہر دفعہ صرف صحیح یا غلط نہیں ہوتا، کئی بار وہ مختلف بھی ہوتا ہے۔ کونج نے اس کی باتوں کے جواب میں کوفت سے اسے دیکھا۔ مجھے نہیں پتا زینی، لیکن آخر تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ ساری ضروریات پوری تو ہو رہی ہیں۔ مسئلہ یہی ہے کونج کہ بس ضروریات پوری ہو رہی ہیں، خواہشوں کا کیا؟ نیلگو اندھیرا چھٹ رہا تھا، ہلکی ہلکی روشنی پھیل رہی تھی۔ ساری زندگی یہاں نہیں گزارنا چاہتی میں، مجھے سونا چاہیے، مہنگے جوتے کپڑے چاہیے، مجھے ڈھیر ساری دولت چاہیے، میں چاہتی ہوں میرا نام ہو، لوگ مجھے دیکھیں، مجھے سنیں۔ کیا یہ مانگنا زیادہ ہے؟ کیا میں کسی سے کچھ چھین رہی ہوں؟ مجھے ساری دنیا سے بس تھوڑا بہت اپنے لیے چاہیے۔ کونج اسے تعصب سے دیکھتی رہی، سیاہ آنکھوں میں تنفر تھا۔ تم لالچی ہوتی جا رہی ہو، پیسہ، شہرت، سونا، اس کے علاوہ بھی دنیا ہے، یہ سب ضروری تو نہیں؟ ان کے پیچھے جانا لالچ ہے۔ زینیا نے گہری سانس لی، اپنے سامنے کھڑی اپنی بہن کو دیکھا۔ کچھ بھی لالچ نہیں ہے کونج، سب خواہشات ہیں۔ ہم سب کو خواہش رکھنے کا حق ہے۔ اللہ نے ہمیں غریب پیدا کیا، لیکن اس نے یہ نہیں کہا کہ اب تم اس غربت سے مت نکلنا، ساری زندگی یوں ہی سڑو۔ اس نے ہاتھ پیر دیے، عقل و شعور دیا، اب یہ ہم پہ ہے کہ ہم اسے کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ وہ 2 قدم آگے بڑھ آئی تھی، عین کونج کے سامنے۔ خواہشات کبھی بری نہیں ہوتی، ان کے حصول کے لیے اپنایا جانے والا راستہ اچھا یا برا ہوتا ہے۔ کونج اب بھی نیم رضامند تھی، تذبذب سے لب کاٹتے ہوئے وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر یکدم دماغ میں کوئی جھماکا ہوا۔ ڈراموں اور فلموں میں تو ہمیشہ یہی دکھایا جاتا ہے، جس پہ لڑکی کو پیسے اور امارات کی خواہش ہو وہ ہمیشہ ذلیل ہوتی ہے، لالچی اور خود غرض ہوتی ہے، آخر میں ان کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے۔ لو جی، ان کی اپنی دلیلیں تھیں۔ زینیا نے افسوس سے اسے دیکھا۔ یہی تو المیہ ہیں، ڈرامے اور فلموں میں پیسے اور امارات کی خواہش رکھنے والی لڑکی کو ہمیشہ برا دکھایا جاتا ہے، اور اگر مرد یہ خواہش رکھے تو وہ جسٹیفائڈ۔ کونج غور سے اس کو بولتے ہوئے سنتی رہی۔ پیسہ، دولت، ہیرے جواہرات، ان کی خواہش پوری نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ حرام کمانے لگ جاؤ۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ کسی مرد کو پھانس لو، کسی کے حق پر ڈاکہ مارو۔ اگر کوئی لڑکی اپنے دم پر، اپنی محنت پر، بغیر کسی امیر مرد کو پھانسے، اگر کوئی لڑکی پیسے سے محبت کرتی ہے تو اسے حق ہے، اگر اسے اپنے لیے ہیرے جواہرات چاہیے،
لیکن اس کے لیے وہ کوئی غلط راستہ اختیار نہیں کرتی تو یہ اس کا حق ہے۔ اب کے کونج کو اس کی باتیں سمجھ آنے لگی تھی۔ تاثرات نارمل ہونے لگے۔ کیا تم بالاج کے ساتھ خوش رہ سکو گی؟ تمہیں نہیں لگتا تم دونوں مس میچ ہو؟ زینیا نے سرد سانس باہر خارج کی اور واپس اپنے برتنوں تک آئی۔ میں ماضی کو یہیں دفن کر کے جا رہی ہوں، ہمیشہ کے لیے۔ میں اپنی پوری کوشش کروں گی بالاج میرے ساتھ اور میں اس کے ساتھ خوش رہوں۔ عبداللہ کے بعد مجھے شادی نہیں کرنی، سمجھوتا کرنا ہے۔ اس کے لیے بالاج سے بہتر کون ہوگا؟ اس نے دونوں برتن اٹھا کر دیوار پر رکھے۔ تم اس سے شادی کیوں کر رہی ہو؟ کوئی ایک وجہ؟ میرا مستقبل بن جائے گا، وہ مجھے یہاں سے نکال لے جائے گا۔ وہ اس خاندان کا سب سے مختلف مرد ہے، کنویں کا مینڈک نہیں بننا چاہتا۔ اسے اپنے کنویں سے باہر آنا ہے، میں لا سکتی ہوں، مجھے اونچائیوں پر جانا ہے، وہ میری سیڑھی بنے گا۔ اسی لمحے زینیا کو اپنے عقب سے ایک بھاری مردانہ آواز آئی۔ وہ ٹھٹکی تھی۔ مجھے نہیں پتا شادی کیوں کی جاتی ہے، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ محبت، امارات یا پھر کسی بھی قسم کے ذاتی مفاد کی خاطر نہیں کی جاتی۔ بشر سنجیدہ تھا۔ زینیا نے دیوار سے ٹیک لگائی، سورج کی ہلکی روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ سمجھوتے؟ وہ تو ذاتی مفاد کی بنا پر کر سکتے ہیں نا؟ سمجھوتے زیادہ دیر نہیں چلتے۔ میں ڈھیٹوں چلا لوں گی۔ بات ہوا میں اڑا دی گئی۔ بشر نے گہری سانس لی، اپنی دونوں بہنوں کو دیکھا۔ اگر تم دونوں اس شادی کی خوشی بھرے غم سے نکل آؤ تو نیچے آ جانا، نان چنے لایا ہوں۔ اس کی بات پر کونج کی بھوک چمک اٹھی۔ کون سی بہن؟ کون سی شادی؟ وہ فوراً نیچے کی طرف بھاگی تھی۔ زینیا ویسے ہی کھڑی رہی۔ بشر نے اسے دیکھا، وہ بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر خوش ہونا سیکھو زینی، ورنہ اندر سے خوشی کے جراثیم ختم ہو جائیں گے۔ زینیا ہلکا سا مسکرائی تھی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں نان چنے دیکھ کر منہ سے رال ٹپکاؤں گی تو ایسا نہیں ہوگا۔ خوشی ایک جذبہ ہے اور میرے جذبات اتنے قیمتی ہیں کہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر ضائع نہیں کر سکتی۔ کندھے اچکائے نپا تولا جواب دیا اور آگے بڑھ گئی۔ چند لمحے وہ اسے ہی دیکھتا رہا۔ ابھی وہ سیڑھیاں اتر جاتی جب بشر نے پکارا، تمہیں خود پر بہت غرور ہے نا؟ ایسی عقل، ایسا دماغ، ایسا شعور ہونا بھی چاہیے۔ مجھ پر یہ غرور سوٹ کرتا ہے۔ وہ کہہ کر نہیں رکی، آگے بڑھ گئی۔ بشر گہری سوچوں میں گم ہو گیا۔ کچھ تھا جو غلط تھا۔ یہ گزر چکی رات کا ذکر ہے۔ گوادر پی سی ہوٹل کے سوئمنگ پول کی طرف پیٹھ کیے مہدی کمبیر اپنے کیمرے میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، چہرہ بے تاثر۔ بھوری بیگی شرٹ کے ساتھ سفید سلیکس پہنے وہ کیمرے میں دیکھ کر بات کر رہا تھا۔ قبولیت، ایکسیپٹنس۔ ہر حادثے کے بعد ہمیں یہی لفظ سننے کو ملتا ہے۔ کبھی جاننے کی کوشش کی اس لفظ کے معنی کیا ہیں، یا پھر یہ لفظ کتنا گہرا ہے؟ ہم سب کو لگتا ہے ایک دن جب ہم پر قبولیت کا وقت آئے گا تو ہم بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، ہمارے سارے دکھ درد دور ہو جائیں گے۔ حقیقت یہ نہیں ہے۔ قبولیت آپ کو خوش نہیں کرتی، آپ کے غم معدوم نہیں کرتی۔ قبولیت بس آپ کی ذات میں ٹھہراؤ لاتی ہے، آپ کا دماغ پرسکون کر دیتی ہے، آپ کے دل کو سوچنے کے مواقع فراہم کرتی ہے۔ مختصر یہ کہ قبولیت آپ سے درست فیصلے کرواتی ہے۔ سنگھار میز کے سامنے زینیا بیٹھی تھی۔ گلابی رنگ کے کامدار جوڑے میں ملبوس اس کے شہد رنگ بال کھلے تھے۔ اتنے خوبصورت بال تم نے شاید کبھی دیکھے ہوں۔ وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ اپنے چہرے پر میک اپ مل رہی تھی۔ ہونٹوں پر گہری سرخ لپسٹک لگاتے ہوئے وہ بالآخر مسکرائی تھی۔ گلے میں حص ایک روایتی زیور جو کہ ہاتھ میں پہنے جانے والے کڑے جیسا ہوتا ہے، لیکن اس کے عین بیچ میں گول یا چکور سونے ہی کی ڈبیا سی بنی ہوتی ہے۔ کئی بلوچ عورتوں کے لیے حص ان کی گردن کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہے۔ کانوں میں جھمکے ڈالے۔ ایک لڑکی نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھوں میں چوڑیاں ڈالی چاہیے، لیکن زینیا نے اسے ہاتھ اٹھا کر روکا۔ چوڑیاں میری کلائیوں کو قید کرتی ہیں، وہ ہولے سے بڑبڑائی۔ لڑکی اب اس کے بال گوندنے لگی تھی۔ آئینے میں اس کا عکس نظر آ رہا تھا، گلابی جوڑا، ہلکا میک اپ، سرخ لپسٹک، بالوں کی گوندھی ہوئی چوٹیاں اور سر پر رکھا کامدار دوپٹہ جس سے اب اس کا گھونگھٹ بنایا جا رہا تھا۔ وہ کمر اور گردن سیدھی کیے بیٹھی رہی۔ دل پر 101 قیامت آ کر گزر گئی تھی، لیکن وہ تو قبول کر چکی تھی نا۔ عبداللہ اب کون؟ پول کے پانی پر مصنوعی روشنیوں کا عکس پڑ رہا تھا۔ وہی روشنی منعکس ہو کر مہدی کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ کیمرے کو دیکھتا وہ سنجیدہ تھا۔ قبولیت ہمیشہ خوشیوں کی ضمانت ساتھ نہیں لاتی۔ قبولیت کبھی زبردستی اپنی زندگی میں داخل نہیں کی جا سکتی۔ اگر آپ اپنے دوستوں، بہن بھائیوں کی نصیحتوں سے تھک کر خود کو زبردستی یہ باور کروانا چاہتے ہیں کہ آپ اب قبولیت کے مرحلے میں ہیں تو یہ کام نہیں کرے گا، ہرگز نہیں کرے گا۔
قبولیت آپ کے دماغ کا فیصلہ ہے یا آپ کے اعصاب کا فیصلہ ہے؟ ایک وقت آتا ہے جب آپ کے اعصاب آپ سے کہہ دیتے ہیں آپ تیار ہیں، ہاں اب ہم تیار ہیں ماضی کے ٹراما کو سہنے کے لیے۔ وہ آئے اور گزر چکے، اب آگے بڑھنے کا وقت ہے، وہ سنجیدگی سے کہتا جا رہا تھا۔ اب ہم تیار ہیں حال کے رنج قبول کرنے کو، کیونکہ مستقبل سنوارنا ہمارے اختیار میں ہے۔ دوستوں کے مشورے سنیں لیکن دل کی آواز بھی سنیں۔ بہن بھائی کی ہمت دلانے پر اٹھ کھڑے ہوں لیکن اپنے زخمی پیروں کا بھی سوچیں۔ آپ کے دل کا پتہ بس آپ جانتے ہیں، اس پر بیتی قیامت سے آپ واقف ہیں۔ وہ ایک پل کو رکا، لمبی گہری سانس لی۔ اگر ایک لنگڑے آدمی سے بیساکھی چھین کر اسے زبردستی اپنے قدموں پر کھڑا کیا جائے گا تو شاید وہ چند قدم چل سکے، لیکن پھر اگلے چند قدم کے بعد وہ بری طرح گرے گا، اور یہاں چوٹ صرف اسے نہیں آئے گی، اس کی روح کو بھی آئے گی۔ اپنے پیروں پر کھڑا ہونا اچھا ہے، لیکن علاج اور وقت لینا بھی اچھا ہے۔ قبولیت وقت لیتی ہے، اسے تھوپا نہیں جا سکتا، اسے خود پر مسلط مت کریں۔ فجر کا وقت تھا، آسمان اب بھی سیاہ تھا، وہ پھٹنے میں ابھی وقت تھا۔ دو مردوں کے حولے اس پہر مسجد کی اور جاتے دکھائی دے رہے تھے۔ دفتن گری کے نکڑ کے قریب ایک مرد ٹھہر گیا، صاف رنگت اور سیاہ آنکھوں والا بشر حاکم۔ اس کے ساتھ چلتا بالاج میر بھی رکا تھا۔ بشر، دیکھو میں تمہاری بات نہیں مان سکتا، بالاج کہتے ہوئے آگے آیا۔ آج منگنی ہے اور آج ہی تم میرے پاس شرط لے کر آئے ہو۔ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں اپنی عورت کو نوکری کرنے دوں۔ میں اتنا بے غیرت نہیں ہوا جو اسے مردوں کے بیچ اٹھنے بیٹھنے دوں۔ اس کی رنگت سرخ ہوتی جا رہی تھی۔ بشر نے سکون سے اسے دیکھا۔ منگنی آج شام میں ہے، میری بہن کی ایک ٹوٹ چکی ہے، دوسری میں توڑوں گا، لیکن تمہاری بہن، اس کا کیا؟ لوگ جب آ کر اس سے پوچھیں گے خاندان کے سب سے شاندار مرد نے تمہیں کیوں چھوڑا تو وہ کیا کہے گی؟ سوچو بالاج، اپنی بہن کا سوچو۔ تم مجھے دھمکی دے رہے ہو بشر؟ میں حقیقت بتا رہا ہوں، میں وہی ہوں جس نے اپنے ابا کی خاطر اپنے دادا کی کروڑوں کی جائیداد کو ٹھوکر ماری ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں اپنے خاندان پر ایک غیر لڑکی کو فوقیت دوں گا؟ بالاج نے بے چینی سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا، سمجھ نہیں آتا تھا کیا کرے۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور تحمل سے کہنا شروع کیا، دیکھو بشر، جو تم کہہ رہے ہو وہ میں نہیں کر سکتا، لیکن میں تمہاری بہن کو ساری خوشی دوں گا۔ میری بہن کی خوشی میری شرط قبول کر لینے میں ہے۔ ابھی کے ابھی میرے ابا کو فون کرو اور کہو تمہیں زینیا کی پڑھائی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ورنہ یہ رشتہ ابھی کے ابھی ختم سمجھو۔ وہ کہہ کر آگے بڑھنے لگا۔ بالاج چند لمحے بے بسی بھرے غصے سے اسے جاتا دیکھتا رہا۔ جی میں آیا تھا کہ ابھی اور اسی وقت اسے شوٹ کر دے، لیکن دل کی باتیں سب کہاں مانی جاتی ہیں۔ قبول ہے۔ بالاج کی آواز شکستہ تھی، لہجہ ہارا ہوا۔ یہ ایک زبردستی کی قبولیت تھی۔ کیمرے کے سامنے بیٹھا مرد آنکھوں میں ڈھیر سارا علم لیے ہوئے تھا، رک رک کر بولتا۔ وہ ساری دنیا کو اپنی بات کا باور کروا رہا تھا۔ ہم نے قبولیت کو بس ماضی کے غم اور حال کے زخموں سے جوڑا ہوا ہے، لیکن اصل میں قبولیت ہمارا حال بھی ہے۔ وہ ٹھہرا، الفاظ مجتمع کیے۔ ہمارے ساتھ ماضی میں جو کچھ بھی ہوا، برے دوست ملے، تعلق ٹوٹے، دھوکہ ہوا، کاروبار ڈوبا، ہم فیل ہوئے، اکیڈیمک ریکارڈ برا رہا، ہم اس کو سروائیو کر کے آگے نکل آئے۔ اس وقت شاید ہم اچھے مقام پر ہیں، دوست ہیں، اچھا پارٹنر ہے، بزنس پھر سے چل پڑا ہے، دل جڑ گیا ہے، لیکن ہم اب بھی ماضی میں ہیں۔ کیا آپ کو نہیں لگتا؟ سمجھاتا ہوں۔ وہ آگے ہو کر بیٹھا۔ ہم آج بھی مکمل اعتبار نہیں کرتے، ہم آج بھی خوفزدہ ہیں، نئے تعلقات سے، نئے لوگوں کو قبول کرنے سے، نئے دوستوں کو خوش آمدید کہنے سے۔ ہم اب تک قبولیت کے مرحلے میں نہیں آئے، خوشیاں قبول کرنے کا مرحلہ، اعتبار کرنے کا مرحلہ۔ زندگی میں آپ کو ہمیشہ سب کچھ نہیں ملے گا، یہ قبول کریں۔ زندگی آپ کے ساتھ ہمیشہ ناانصاف نہیں رہے گی، قبول کریں۔ آپ کی زندگی میں آنے والا ہر دوست برا نہیں ہوگا، یاد رکھیں۔ زندگی آپ کے ساتھ اتنی بے رحم نہیں ہوتی جتنی آپ خود ہوتے ہیں۔ پی سی ہوٹل گوادر کے ایک سوٹ میں اپنے پلنگ سے ٹیک لگائے بیٹھا کیس رنجیدہ تھا۔ موبائل پر اپنے خاندان کی تصاویر دیکھتے ہوئے اس کے چہرے پر ایک مغموم مسکراہٹ تھی۔ اس کا موبائل ہر دوسرے منٹ تھر تھرا رہا تھا۔ ایک نیا پیغام، ایک نئی مبارکباد۔ آج اس کی سالگرہ تھی۔ وہ اپنے دوستوں سے فرار حاصل کر کے یہاں آیا تھا۔ اسے جس شخص کی مبارک چاہیے تھی، وہ اس کا عظیم باپ، وہ مر چکا تھا۔ اب وہاں سے کوئی پیغام نہیں آنا تھا۔ اسے ایک دوسرے شخص کی مبارکباد بھی چاہیے تھی، اس کی واحد دوست۔ اس سے تو کئی برس ہوئے کوئی رابطہ ہی نہیں تھا۔
دوستوں سے رابطہ ٹوٹ جانا دل توڑ دیتا ہے۔ کیس کا دل بھی ٹوٹا تھا، اتنے برے طریقے سے ٹوٹا تھا کہ اسے کرچیاں سمیٹنے میں وقت لگنا تھا۔ انسٹاگرام کے بجتے ڈی ایمز، واٹس ایپ کے شور مچاتے پیغامات، دوستوں کی ہر 2 منٹ بعد کی جانے والی کال، ورکرز اور کولیگز کے میسیجز، کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا، کچھ دل کو بھا نہیں رہا تھا۔ اپنے موبائل کی اسکرین پر انگلیاں پھیرتے ہوئے اس کی سیاہ آنکھیں افسردہ تھیں۔ اس نے آنکھیں بند کر لی، موبائل دور اٹھا کر پھینکا۔ نہ یہ دوست چاہیے تھے، نہ یہ تعلقات، نہ یہ محفلیں چاہیے تھیں، نہ کہے، نہ خوشیاں۔ کیس کا ان سب پر کوئی حق نہیں۔ وہ خود کو باور کروا رہا تھا۔ اس کا دوست چھوٹا تھا اور اس نے خود پر نئی دوستیاں حرام کر لی تھیں۔ اس کا خاندان مرا تھا، اس نے باقی آدھے کو بھی مرا ہوا سمجھ لیا تھا۔ زندگی او زندگی، کاش میں تمہیں ختم کر پاتا، وہ بس بڑبڑایا تھا۔ قبولیت صرف خوشی یا غم کی نہیں ہوتی، قبولیت آپ کی اپنی ذات کی بھی ہوتی ہے۔ اپنے رنگ، چہرے، قد، سب کو قبول کرنا ہوتا ہے۔ یہ آپ کے ذہنی سکون کے لیے ضروری ہے۔ خود کو گروم کرنا اچھی بات ہوتی ہے، ہر دور میں اچھی بات ہے، لیکن آپ کا رنگ یہ بدل نہیں سکتا۔ چاہے آپ جتنے مرضی پروڈکٹس استعمال کر لیں، آپ کا قد یہی رہے گا۔ آپ کی جسامت پر آپ کام کر سکتے ہیں، لوگوں کے لیے نہیں، اپنے لیے۔ کسی بہن بھائی، کسی ماں باپ، کسی دوست، کزن کو بھری محفل میں آپ کے رنگ، قد، وزن کے بارے میں بات کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ وہ ایک پل کو رکا، سنجیدہ ہوا، معلم ہوا، پھر کہنا جاری رکھا۔ کزنس کے جھرمٹ میں بیٹھی سامنے چہرے والی کونج اپنے سامنے فاؤنڈیشن کی ڈبیا کھولے بیٹھی تھی۔ اس کا چہرہ خشک ہو رہا تھا۔ یوں وہ جب بھی میک اپ لگایا کرتی تو چند گھنٹے بعد ہی خشکی کے ٹکڑے کی مانند اس کے چہرے پر سے جگہ جگہ میک اپ اتر جایا کرتا تھا۔ اسے میک اپ کا شوق تھا، لیکن وہ اپنی بے عزتی ہونے سے بھی ڈرتی تھی۔ کونج، تمہاری سکن ٹون ایسی ہے کہ میک اپ جذب نہیں کر پاتی، اس کے پاس بیٹھی اس کی ایک کزن کہہ رہی تھی۔ تم میک اپ مت کیا کرو یا پھر بہت زیادہ گہرا کیا کرو تاکہ تمہارا چہرے پر میک اپ کی تہ گہری ہو جائے۔ اس کی بات پر کونج کو بے اختیار چپکی محسوس ہوئی۔ کمرے میں بیٹھی سب کزنس کی نگاہوں کا مرکز وہی تھی۔ زیادہ گہری تہ عجیب لگتی ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے یہ میرا چہرہ ہی نہیں۔ اس کے گلے سے چند الفاظ نکلے تھے، نظریں بے اختیار جھک گئیں۔ زرینہ آگے کو ہو کر بیٹھی، کونج کے ہاتھ سے فاؤنڈیشن کی ڈبیا اور برش لے لیا۔ ادھر دو، میں تمہیں بتاتی ہوں میک اپ ہوتا کیا ہے۔ جیسا تمہاری سکن ہے نا، اس پر یہ تمہارا ہلکا میک اپ سوٹ نہیں کرے گا۔ بھر بھر کر لگاؤ تب گوری لگو گی اور اچھی بھی۔ کونج پھیکا سا مسکرائی۔ اس نے قبول کر لیا کہ وہ گوری لگے بغیر اچھی نہیں لگ سکتی۔ قبولیت ہمیشہ وقت لیتی ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کل آپ کے ساتھ حادثہ ہوا اور آج آپ ٹھیک ہو گئے تو ایسا نہیں ہوگا۔ اب آپ سوچیں گے کہ کچھ انسان تو مضبوط ہوتے ہیں، جلدی ریکور کر جاتے ہیں۔ مہدی نے نفی میں سر ہلایا۔ مضبوط سے مضبوط انسان کے پاس بھی دل ایک ہی ہوتا ہے، درد اسے بھی ہوتا ہے، زخم اس کے بھی ہوتے ہیں۔ مضبوط انسان بھی ایک انسان ہوتا ہے، اور انسانوں کے غم جلدی کہاں ختم ہوتے ہیں۔ حاکم نواب کے گھر میں ایک ادھم مچا تھا۔ پیلے سونے میں لدی عورتیں یہاں سے وہاں آتی جاتی دکھائی دے رہی تھیں۔ زینیہ حاکم کے چہرے پر گھونگھٹ ڈال کر اسے کمرے کے ایک کونے میں بٹھایا گیا تھا۔ یہاں منگنیاں ایسے ہی ہوا کرتی ہیں، دلہن کو کمرے کے ایک کونے میں بٹھا دیا جاتا ہے اور دلہے کی ماں یا گھر کی بڑی عورت سرخ دوپٹہ اس کے سر پر ڈالتی ہے، پلو میں چند نوٹ باندھتی ہے اور ہاتھ میں پیلی سونے کی انگوٹھی۔ یہ تو جدید دور تھا جس میں چند گنے چنے خاندان منگنی کی رسم ادا کرتے تھے، ورنہ کئی خاندانوں میں تو اب بھی بس مردوں کے درمیان بات طے ہو جایا کرتی اور گھر کی کوئی بڑی بوڑھی لڑکی کے سر پر سرخ چادر ڈال آتی تھی۔ البتہ شہروں میں لڑکا لڑکی کو ساتھ بٹھایا جاتا اور انگوٹھیوں کے تبادلے بھی جوڑے کے درمیان ہوتے۔ زینیہ کو اپنے قریب عورتوں کی کہکہے لگانے کی آوازیں آ رہی تھیں، ڈھول کی تھاپ کانوں کے قریب آتی محسوس ہو رہی تھی۔ دلہے کی بہنیں اور ماں آ چکی تھی، اور زینیہ حاکم نے اپنے دل کو بند ہوتا محسوس کیا تھا۔ کچھ تھا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بے اختیاری سے کیفیت میں اس کا ہاتھ اس کے دل کے مقام پر گیا، سارے کے سارے جسم پر لرزہ طاری ہوا۔ ایک لمحے کے لیے زینیہ نے اپنے دل کو بند ہوتا محسوس کیا تھا۔ اگر آپ کو لگتا ہے آپ غم کو پروسیس کیے بغیر اس سے نکل آئیں گے تو آپ غلط ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے روئے بغیر، چند دن مایوس، پریشان اور افسردہ ہوئے بغیر آپ خوش ہو جائیں گے تو آپ غلط ہیں۔ اس طرح سے آپ صرف اور صرف مسئلے سے بھاگ سکتے ہیں، زخم کو اگنور کر سکتے ہیں۔ کیا کبھی زخم اگنور ہونے سے ٹھیک ہوئے؟ ایسے زخم ناسور بن جاتے ہیں، اور وقتاً فوقتاً ان میں سے ایسی ٹیسیں اٹھتی ہیں کہ آپ کی روح تک کانپ جاتی ہے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔
دولہے کی گھر کی عورتیں صحن میں تھیں، شادی کے گیت گانے کی آواز یہاں تک آتی تھی۔ بس کچھ دیر اور، ایک سرخ دوپٹہ، پیلی انگوٹھی، اور پھر وہ ساری زندگی کے لیے عبداللہ کا نام نہیں لے سکتی تھی۔ کوئی اس سے اس کا کمفرٹ چھین رہا تھا۔ کاش اس کے بس میں ہوتا، کچھ پک کر پاتی۔ اپنی جگہ پر کھڑی وہ عجیب وحشت بھری نظروں سے اپنے اطراف میں دیکھ رہی تھی۔ یہ سب کچھ غلط تھا، یہ اس کی مرضی نہیں تھی۔ کئی لڑکیاں اس کے آس پاس بیٹھی حیرت سے اسے دیکھ رہی تھیں، وہ کسی کی طرف دیکھے بغیر باہر نکل گئی۔ بے اختیار کئی لڑکیوں نے باقاعدہ منہ پر ہاتھ رکھ لیے تھے۔ یہاں دلہن کا یوں گھومنا پھرنا معیوب سمجھا جاتا تھا۔ باہر نکل کر عورتوں سے بھرے صحن میں کسی کو دیکھے بغیر وہ بیٹھک کی جانب بڑھ رہی تھی۔ چہرہ ڈھکا ہوا تھا، رش اتنا تھا کہ کسی نے اس پر غور نہیں کیا۔ بیٹھک میں آ کر اس نے فوراً سے پہلے دروازہ بند کیا۔ باہر کا شور ذرا سا تھم گیا۔ وہ اسٹول پر رکھے ٹیلی فون کی جانب بڑھ رہی تھی۔ سانس قبض ہو رہی تھی، دل جل رہا تھا۔ بشر کو ٹھیک لگتا تھا وہ قبولیت کے مرحلے میں نہیں آئی تھی۔ کونج کو غلط لگتا تھا اس کی بہن مضبوط نہیں، ڈھیٹ تھی۔ قبولیت سب سے پہلے آپ کے دل پر اترتی ہے، اسے پرسکون کرتی ہے، اور زبردستی کی قبولیت بھی سیدھی آپ کے دل پر اترتی ہے۔ یہ آپ کے دل کو اتنا برا توڑتی ہے کہ پھر وہ جڑ نہیں پاتا۔ اس نے ریل گھمائی، عبداللہ کو کال جا رہی تھی۔ بے چینی سے اس کا رنگ سفید پڑ رہا تھا، ہاتھ لرز رہے تھے، دل اتنی بری طرح جل رہا تھا کہ حد نہیں۔ عبداللہ اس کا کمفرٹ تھا، یہ سارے لوگ اسے انکمفرٹیبل کر رہے تھے۔ عبداللہ تو دنیا تھی، وہ اسے دنیا کی خاطر کیسے چھوڑ دیتی؟ سانس رک رک کر آ رہا تھا۔ نہیں، کیا اس نے قبول نہ ہی کرنا چاہتی تھی؟ نہیں، کیا اس نے قبول نہ ہی کرنا چاہتی تھی؟ کال مل گئی تھی۔ ایئرپورٹ پر کھڑے، کاندھے پر بیگ ڈالے ہوئے مہدی کا موبائل بجا تھا۔ اس نے نمبر آنکھوں کے آگے کیا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے آگے ساری دنیا رک گئی تھی۔ مہدی گمبھیر ایک پل کے لیے سانس نہیں لے سکا تھا۔ قبولیت کے ساتھ ضد نہیں لگاتے، قبولیت کے ساتھ ڈھیٹ نہیں بنتے، اسے وقت دیتے ہیں، اپنا وقت لیتے ہیں۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ او خدایا، یہ کیا ہو گیا؟ وہ لرزتے ہاتھوں سے نمبر ڈائل کر رہی تھی، زبان بڑبڑا رہی تھی، دل پر زخم پڑ رہے تھے۔ بالآخر کال اٹینڈ ہو گئی تھی۔ زینیا کے لیے ساری دنیا کی گردش رک گئی۔ قبولیت رفتہ رفتہ آپ کو ہیل کرتی ہے، قبولیت آپ کے زخم بھرتی ہے، آپ کے دل کو تندرستی دیتی ہے، لیکن اگر آپ نے اس کے ساتھ ضد لگا لی تب ہوگا صرف یہ کہ آپ کا نقصان، صرف اور صرف آپ کا نقصان۔ عبداللہ پلیز آ جاؤ، وہ بھل بھل بہتے آنسوؤں کے درمیان کہہ رہی تھی۔ آواز بمشکل نکل رہی تھی، بس ہچکیاں تھیں جو ابھر رہی تھیں۔ ضد ٹوٹ چکا تھا۔ وہ مضبوط ہوتی تو کھڑی رہتی، وہ ڈھیٹ تھی تبھی ٹوٹ رہی تھی، کیونکہ جن زخموں کو وقت نہیں دیا جاتا وہ ناسور بن جاتے ہیں، اور ناسور میں جو درد اٹھتا ہے وہ آپ کا دل چیر بھی سکتا ہے، آپ کی کھڑی ہوئی ٹانگیں لڑکھڑا بھی سکتا ہے۔ میں نے غلط کیا عبداللہ، میں نے غلط فیصلہ کیا عبداللہ، تم میرا کمفرٹ ہو، باقی ساری دنیا مجھے غیر آرام دہ کرتی ہے، تمہارے ساتھ ہوں، کوئی اور میرے لیے کبھی عبداللہ نہیں بن سکتا، پلیز آ جاؤ، کوئی وعدہ، کوئی پیغام بھیجو، میں نے 23 سال تمہارا انتظار کیا ہے، اگلے 23 سال بھی کروں گی، تم کہو عبداللہ، صرف ایک بار مجھ سے کچھ کہہ، تم میرے لیے آؤ عبداللہ، میں اس قابل ہوں کہ میرے لیے آیا جائے، آ جاؤ عبداللہ، پلیز آ جاؤ، میں تمہارے بغیر خاک ہوں۔ آنسو، جلتا دل، قبض ہوتی سانسیں اور شل ہوتا دل، ان سب کے درمیان وہ اسے پکار رہی تھی۔ میں تمہارے شہر آیا تھا، تمہارے لیے، تمہاری پکار پہ میں نے کبھی تمہیں ڈسون نہیں کیا، تم میری ہو، ہمیشہ میری رہو گی۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر کہہ رہا تھا، وہ اس آواز کو دوبارہ سننے کے لیے ساری زندگی انتظار کر سکتی تھی۔ میں تمہیں کوئی وعدہ، کوئی پیغام دیے بغیر جا رہا ہوں، کیونکہ تم سے جو تعلق ہے اس میں محبت کی جگہ نفرت ہے۔ میرے الفاظ تمہیں زندگی دیں گے، لیکن میں چاہتا ہوں تم مرو، عبداللہ تمہارے لیے کبھی نہیں آئے گا۔ فون بند ہو گیا تھا۔ زینیا کا دل اس کے ساتھ بند ہوا تھا، اسے لگا تھا اب وہ کبھی سانس نہیں لے سکے گی۔ ٹانگوں کی سکت ختم ہوئی، دل کا درد اتنا بڑھا کہ زینیا حاکم نے اپنے دل کو سن ہوتا محسوس کیا۔ اس نے آہستگی سے فون کریڈل پر رکھا، بہتی آنکھیں صاف کیں، دیوار کے ساتھ لگتی وہ دھیرے دھیرے سے نیچے بیٹھتی چلی گئی تھی۔ اس کا دل ٹوٹا تھا، اور زینیا حاکم کو لگا تھا اب وہ ساری زندگی اسے جوڑ نہیں پائے گی۔ اس کے پاس اب جانے کو کوئی راہ نہیں بچی تھی، بلانے کو کوئی شخص نہیں بچا تھا، وہ ایک بھری دیوار کی مانند ڈھہ گئی تھی۔ جی تو ڈیئر لسنرز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔